أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ببعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ وہ دعوت ہے جو ایک مشترک کلمے کی طرف ایسے اہل کتاب کو دی گئی تھی جو اس کلمے کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کے صرف ایک جز پر یعنی نصف پر ایمان رکھتے تھے. اور یہ دعوت آج سے 1400 برس سے کچھ اوپر سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل کتاب کو دی گئی تھی. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ عظیم الشان مضامین پر مشتمل ہے، اور آج کی دنیا کے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے بھی ایک ایسا روشن اور بین اصول دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے جھگڑے جو اس زمانے کے انسان کو مصیبت اور عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اختلاف کی طرف انسان نگاہ کر کے نفرتوں کے بیج بوئے، اس قدر اشتراک کی طرف نظر دوڑائے جو مختلف قوموں کے درمیان اختلافات کے باوجود موجود رہتی ہے، اور اس کے ذریعے محبت کے بندھن استوار کرے. یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی
جس کی روشنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جو آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جو آپ کی تکذیب میں فخر کرتے تھے، ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی جنہوں نے آپ کی دشمنی میں کوئی بھی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جس سے آپ کو یا آپ کے ماننے والوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہو اور انہوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ نفرتیں پھیلائیں، شعروں میں حجف کہی اور سارے عرب نے اس حجف کو مشتہر کیا، گندے اور جھوٹے ناپاک الزامات لگائے، ساحر کہا، کبھی مسحور کہا، کبھی جادوگر بتایا، کبھی وہ جس کے جادو کے اثر سے حواس مختل ہو چکے ہوں، کبھی عاشق قرار دیا، کبھی مجنون، کبھی شاعر ٹھہرایا، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو بدل کر مذمم کہنا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے چرکے جو زبانیں لگا سکتی تھیں وہ بھی آپ پر لگائے، اور ہر قسم کے زخم جو تلواریں لگا سکتی تھیں وہ بھی آپ کے بدن پر لگائے، اور ہر وہ وار جو نیزے سینے پر کرتے ہیں اور سینوں کو چھلنی کر دیا کرتے ہیں وہ وار بھی آپ کے سینوں پر چلائے گئے۔ کوئی دکھ کی قسم انسان ایسی سوچ نہیں سکتا جو آپ کو دی نہ گئی، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد قدر اشتراک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ تو دو قومیں ہمیشہ کے لیے پھٹ چکی ہیں اور ان کے ایک مقام پر اکٹھے ہونے کی کوئی سبیل نہیں رہی۔ ایسی نفرتوں کی معراج کے وقت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انسانیت کا عظیم الشان پیغام اور درس قوموں کو دیا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اب بھی یہ قدر مشترک ہمارے درمیان موجود ہے۔ تم مجھے جھوٹا بھی کہو تو اپنے خدا کو تو جھوٹا نہیں سمجھتے، اس کی محبت کے تو دعوے دار ہو، بس اگر تم خدا کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر آؤ اسی کلمے پر ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اور یہ مشترک اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی غیر کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے رب کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ نصف کلمہ تھا جس کے باوجود اس کے کہ دوسرے نصف پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ پر ان کا قطعاً کوئی ایمان نہیں تھا، اور اسی کی بنا پر ساری دشمنی کا سلوک انہوں نے کیا۔ تب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفرتوں کو بھلا کر اس قدر مشترک کی طرف قوم کو بلایا۔ آج میں جن کو مخاطب ہوں وہ کلمے کے دونوں جز پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے باوجود کلمے کے ان دونوں اجزاء کی وجہ سے وہ محبت کی بجائے دشمنی کا بیج پھیلا رہے ہیں، دشمنی کا بیج بو رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اور آج یہ غلامان مصطفیٰ ہونے کے دعوے دار، یہ محب خدا ہونے کے دعوے دار کلمے کے پہلے جز کو بھی اس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جز کو بھی اس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ احمدیوں کی در و دیوار پر، ان کی مساجد پر، ان کے محراب و منبر پر جہاں بھی کلمہ ان کو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کے دل نفرت اور غیظ و غضب سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ عجیب دور ہے۔ کلمہ ہے کیا؟ کلمہ تو ابدیت اور الوہیت کے کامل اتصال کا نام ہے۔ کلمہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کا مظہر ہے جس نے بندے کو خدا سے ملا دیا تھا اور جس سے اوپر وصل کا کوئی مقام نہیں ہے۔
کلمہ تو وہ نور ہے جو تاریکیوں کو روشن کرتا ہے، کلمہ تو وہ آب حیات ہے جس سے مردہ دل زندگی پا پاتے ہیں اور جن سے زندوں کو ایک ایسی لازوال حیات نصیب ہوتی ہے کہ جو موت کے نام سے ناشنا ہو۔ وہ کلمہ ہی ہے جو آسمان کو بھی روشن کیے ہوئے ہے اور زمین کو بھی روشن کیے ہوئے ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا جو پاکستان کی تعمیر کا موجب بنا۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کی بنا پر اس زمانے میں جب کہ پاکستان کی تعمیر خطرے میں تھی، کیا سنی اور کیا غیر سنی شیعہ، کیا بریلوی اور کیا غیر بریلوی، اور کیا احمدی، تمام اس کلمے کی حفاظت کے لیے، اس کلمے کے لیے ایک وطن قائم کرنے کے لیے دل و جان کے ساتھ ایک جہاد میں مصروف تھے، اور اس جہاد کی صف اول میں احمدی اسی طرح شامل تھے جس طرح دیگر فدائیان کلمہ توحید شامل تھے۔ لاکھوں جانیں قربان ہوئیں اس جد و جہد میں، اتنا خون بہا کہ جو اگر دریاؤں میں بہتا تو دریاؤں کو سرخ کر دیتا۔ ان گنت بچے یتیم بنائے گئے، ان گنت عورتوں کے سہاگ لوٹے، لیکن قوم نے کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا، اور یہ اسی کلمہ توحید کی برکت تھی کہ وہ توحید جو کبھی آسمان میں رہتی تھی وہ زمین پر اتر آئی، اور وہ دن تھے جب بر صغیر میں مسلمان ایک ملت واحدہ کے طور پر ابھرے تھے۔ اسی کلمے کی برکت نے پاکستان کو بنایا، اور وہ علماء جو اسلام کے نام پر پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، کلمے نے ان کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ عظیم الشان عوام کے پلیٹ فارم جن پر کھڑے ہو کر وہ قائد اعظم اور پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، وہ پلیٹ فارم جن کو مضبوط اور طاقتور سمجھتے تھے، وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک بہتی ہوئی ریت کی طرح نکل گئے، اور تمام امت مسلمہ کلمے کے نام پر قائد اعظم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ شہداء جنہوں نے جانیں دی اس ملک کے لیے، ان کے وہم و گمان میں، ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا بدقسمت زمانہ بھی ظاہر ہونے والا ہے، ایسے بدبخت دن بھی اس پاک وطن کو دیکھنے ہوں گے کہ اسلام کے نام پر ایک حکومت کے کرندے، مجسٹریٹ کیا اور پولیس کے سپاہی کیا، حوالدار کیا اور تھانے دار کیا، یہ سارے بالٹیوں میں سیاہیاں بھرے ہوئے، ہاتھوں میں برش پکڑے ہوئے کلمہ مٹانے کے لیے نکل رہے ہوں، اور ان کے ساتھ مولویوں کا ایک ٹولہ ہوگا، کچھ ان کے چیلے چھانٹے ہوں گے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہوں گے کہ ہم کلمہ مٹانے جائیں گے، ہم کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے، ہم گنبد گرانے جائیں گے، ہم گنبد گرا کے چھوڑیں گے، ہم قبلہ بدلانے جائیں گے، ہم قبلہ بدلا کر چھوڑیں گے۔ یہ بدبخت دن بھی پاکستان کو دیکھنے نصیب ہونے تھے، اور یہ کوئی فرضی قصہ نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نعرے واقعتاً بہت سی دیوبندی مسجدوں سے بلند ہوئے، اور یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں، ان کی نجی محفلوں میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ وہ نعرے ہیں جو عوام کے دل کو پکڑ لیں گے، ان نعروں کی برکت اور ان نعروں کی قوت سے تم باطل کو مٹا دو گے۔ یعنی باطل کیا؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہ ان کی نگاہ میں باطل بن چکا ہے، اور مٹانے والے جہاد کا تصور لے کر مٹانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمارے ہاتھ روک نہیں سکے گی، کوئی دنیا کی قوت ہمارے قدم نہیں تھام سکے گی، ہم جائیں گے اور احمدیوں کو قتل و غارت کرتے ہوئے پاکستان کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور ان کی مسجدوں کے رخ پلٹا دیں گے، قبلہ بدلا دیں گے، کلمے کو مٹا دیں گے، اور وہ گنبد جو مسجد کی تصویر لیے ہوئے
آسمان سے توحید کی باتیں کرتے ہیں، ان گنبدوں کو ہم گرا دیں گے۔ عجیب یہ زمانہ پلٹا ہے کہ کسی پہلے وقت کے انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین سے اور باغیوں سے لڑائی میں مصروف تھے، اور شدید بد ارادوں کے ساتھ عرب میں ایک نہایت ہی خوفناک بغاوت اسلام کے خلاف رونما ہو چکی تھی۔ قبائل میں اتنا جوش پیدا کر دیا گیا تھا کہ فوج در فوج لوگ مدینے کو گھیر رہے تھے اور اسلام کا نام مٹانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایسے شدید اور خوفناک وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو یہ ہدایت دی کہ اگر تمہیں خدا فتح نصیب کرے، اور یقیناً تمہیں خدا فتح نصیب کرے گا، تو جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو ہماری نماز ادا کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو ہماری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور کجا یہ اعلان آج حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے لے کر کیا جا رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ جو اس قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دو جب تک وہ قبلہ نہ بدل دیں، جو اسلامی نماز ادا کرتے ہیں ان کو مار مار کے ہلاک کر دو جب تک وہ اس نماز کو ادا کرنا نہ چھوڑ دیں جو محمد مصطفیٰ کی نماز ہے، اور جو اسلامی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ ان کے منہ پر مارو، اور وہ ہاتھ کاٹ دو جن سے وہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی اعلان ہے دونوں۔ جب قوم پاگل ہو جایا کرتی ہے تو کچھ اس کو ہوش نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ عملا قلوب اقفالھا کا منظر ہے۔ یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ ایک ایسی ہی کیفیت سے آج بدقسمت پاکستان گزر رہا ہے جہاں کے علماء کا ایک طبقہ بھی حکومت کی سربراہی اور حکومت کے سائے تلے یہ ظالمانہ حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں جو ان کے ہاتھ روکے، اور کوئی نہیں جو ان کو عقل دے کہ دیکھو تم اپنی ہلاکت کے سامان مت پیدا کرو۔ کلمہ مٹانے والوں کو خدا کی تقدیر ہمیشہ مٹا دیا کرتی ہے، لیکن وہ دن بدن بجائے غور کرنے کے، بجائے سمجھنے کے، بجائے بار بار تنبیہات کو سن کر ان پر عمل کرنے کے، وہ جسارت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے نعرے نہایت ہی ظالمانہ اور خوفناک نعرے بن چکے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہا۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں وہ جو اپنے آقاؤں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، جن سے لے کر کھاتے ہیں ان کی بدنامی کرنے میں بھی ان کو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ یہی علماء جو دیوبندی علماء ہیں اس وقت، جنہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ کلمہ مٹانے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ اپنی مجالس میں اپنے دوستوں کے سامنے بڑی تعلیق سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ احمدی ہمارے سامنے کیا چیز ہے، ہمارے ساتھ مذہبی امور کی وزارت ہے، ہم جیل میں بھی ہوں تو ٹیلی فونوں پر ہمارے رابطے ہوتے ہیں وزراء سے، اور وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں اور وہ ہمارے نائبین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ احمدی کیا اور ان کا کلمہ کیا، یہ ان کی طاقت کی باتیں، یہ سب قصے ہیں۔ پوری حکومت کی مشینری ہمارے ساتھ ہے، اپنے فخر اپنی تعلیم میں اتنا خوف بھی نہیں کرتے، اتنی حیا بھی نہیں کرتے کہ جن کے ہاتھ سے لے کر کھا رہے ہیں ان کی عزت کا خیال کریں، ان کو کیوں بدنام کرتے ہیں۔ وہ حکومت جو ساری دنیا میں اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم مجبور ہیں، مولوی ہمیں تنگ کر رہا ہے، اسی حکومت کے متعلق وہی کرندے کھلم کھلا فخر سے بیان کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ ایک عام بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہر دنیا کے بندے کو معلوم، انسان کو معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہانی، یہ قصہ کیا ہے، یہ ڈرامہ کیا کھیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ عجیب و غریب باتیں یہ خود مشہور کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ چابیاں ضرور تھما دیتے ہیں۔
चुनाचे अब ये कहा जा रहा है कि हमें तो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से बाकायदा हदायत मिली है कि तुम लोग खुलम खुला हुकूमत को भी बेशक गालियाँ दो और ये ऐलान करो कि अगर ज़िया ने या गवर्नर साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, ताकि हुकूमत के हाथ में कुछ जवाब तो आए ऐसे मज़ीद कवानीन पास करने का जिनकी रूह से कलमा लिखना एक जुर्म अजीम समझा जाएगा। इसलिए हम जब खुलम खुला कहते हैं तो मजाल नहीं है पुलिस की कि हमारे ऊपर हाथ डाल सके, क्योंकि हुकूमत कहती है कि गालियाँ दो, और ये जाहिर करने के लिए गालियाँ दो कि तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ हुकूमत बेचारी को इतनी फिक्र है अपनी इज्जत की और दुनिया की नज़र में जलील ना होने का ऐसा ख्याल है कि अपने वतन में गालियाँ खा रही है, और दूसरी तरफ ये कारिंदे ऐसे बेनसीब और बेहया हैं बेचारे कि जिस इज्जत की खातिर वो गालियाँ खा रहे हैं उसी इज्जत को खुद लुटा रहे हैं अपने हाथों से। गालियाँ भी दे रहे हैं और ये भी बताते चले जा रहे हैं कि बीच में से असल कारिस्तानी किसकी है, साजिश कहाँ पैदा होती है, कहाँ परवरिश पाती है और क्यों हम ये हरकत कर रहे हैं। एक तरफ वो इस हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब की हुकूमत को बदनाम करते चले जा रहे हैं, और खुरम खुला ये कहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत हमारा साथ ना भी दे तो हमारा पैसा तो सऊदी अरब से आ रहा है, सऊदी अरब की हुकूमत का रोब है इस मुल्क पर, मजाल है कोई जो हमारी बात को टाल सके। चुनांचे अब ये बातें भी कहने लग गए हैं कि हमारा तो वजीर मजहबी अमूर और सऊदी अरब से बरह रास्त ताल्लुक है, और अगर ज़िया साहिब या ये जर्नैल जो चंद समझते हैं कि ताकत इनके हाथ में है, अगर ये चाहें भी तो हमारी बात को अब रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि असल ताकत का जो एक्सेस कायम हुआ है, महवर बन गया है, वो हम और मजहबी अमूर की वजारत और सऊदी अरब, ये बरह रास्त ताल्लुक है हमारा, और सऊदी अरब के पीछे एक अमेरिका की ताकत मौजूद है। इसलिए मौजूदा हुकूमत की मजाल नहीं है कि वो टल सके किसी बात से, तो उधर उनको भी बदनाम कर रहा है। मौजूदा हुकूमत के मुतालिक तो मैं जानता नहीं कि वो क्या बातें हैं, किस हद तक क्यों वो ऐसी बातें होने दे रहे हैं, या उनको इल्म नहीं है इन बातों का, लेकिन सऊदी अरब के मुतालिक तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कलमे तौहीद मिटाने की किसी साजिश में भी शरीक हो सकते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत तो वो है जो उस वक्त मनस्सा शहूद पर उभरी जब शिरक ने खाना काबा को चारों तरफ से घेर लिया था, जब नहायत ही नारवा हरकतें हो रही थी खाना काबा में जिनका इस्लाम से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं था। उस वक्त इनके जद्दे अमजद ने अजीम शान कारनामा इस्लाम की खिदमत का ये सर अंजाम दिया कि मौलाना अब्दुल वहाब के साथ मिलकर शिर्क के कला कमा की एक तहरीक चलाई, जिसने रफ्ता रफ्ता फैलते फैलते सारे अरब को अपनी लपेट में ले लिया। पहले सरजमीन हिजाज से वो आवाज़ बुलंद हुई और फैलते फैलते वो हिजाज की ज़मीन से बाहर निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों में फैली, और इतनी अजीम शान क़ुव्वत नसीब हुई कलमा तौहीद के नतीजे में कि आज ये जितनी दौलतों के मालिक बने हुए हैं, सारी दुनिया में जितना इनका नफूज है, वो तमाम तर अगर ये अदना सा भी गौर करें तो कलमा तौहीद की बरकत से। अगर तौहीद की हिफाजत में ये जहाद ना शुरू करते तो नामुमकिन था इनके लिए खाना काबा पर और हिजाज की उस ज़मीन पर काबिज होने का, नामुमकिन था इनके लिए कि खाना काबा और हिजाज की सरजमीन पर काबिज हो जाते, जहाँ से आज तेल के चश्मे उगले हैं। और हरगिज़ बईद नहीं कि अल्लाह जो तौहीद के लिए बेइंतहा गैरत रखता है, उसी एक नेकी के एवज़ में कि किसी ज़माने में इन लोगों ने कलमा तौहीद के लिए सरधड़ की बाजी लगाई थी, आज इनको इस कदर बेशुमार दौलतों से नवाजा। बस कैसे मुमकिन है, कैसे हम यकीन करें कि सऊदी अरब का ये ख़ानदान जो तौहीद के नाम पर कायम हुआ, तौहीद के नाम पर इसने जो कुछ पाया, तौहीदी की बरकत और तौहीदी की खैरात आज तक खाता चला जा रहा है।
آج ایسا سر پھرا ہو جائے گا کہ کلمہ توحید مٹانے کی سازشیں خانہ کعبہ سے اٹھیں گی. یہ ناممکن ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ہمیں تجربہ ہے کہ پاکستان کا مولوی ایک اور قسم کی مخلوق ہے. اگر ہر مولوی نہیں تو دیوبندی مولوی کے تو ہم خوب کردار پہچانتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں جیسے شیر مادر بچہ پیتا ہے، اس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. کسی نے منیر انکوائری رپورٹ پڑھی ہو تو وہ ان کے کردار کو شاید پہچان سکے. اب پڑھ کے دیکھیں کس طرح منیر اور جسٹس منیر اور جسٹس کیانی جو ایم ڈی نہیں تھے اور بڑے عظیم الشان جج تھے، ان کی عدالت کے قصے آج تک مشہور ہیں. ساری دنیا میں ان کی قوت انصاف اور عدلیہ معاملات میں علم کی شہرت ہے. بڑی بے باکی اور جرأت سے لکھتے ہیں کہ یہ تو بکاؤ لوگ تھے جو ہمیشہ پاکستان کی دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے، اور جب بھی پاکستان دشمن طاقتوں سے انہوں نے پیسے حاصل کیے، پاکستان کے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بک جاتے رہے. وہی لوگ ہیں یہ جو مسجد شہید گنج کے غازی ہیں. لیکن عجیب بدقسمتی ہے قوم کی کہ اتنی کچی یادداشت، اتنی کمزور یادداشت کہ ہر دفعہ ان کو بھولتی چلی جا رہی ہے. لیکن احمدی کی یادداشت تو اتنی کمزور نہیں. اس لیے کسی قیمت پر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سعودی عرب توحید، کلمہ توحید کو مٹانے کی سازش میں ان کی پشت پناہی کر رہا ہو. جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہوں گے، ان کو جا کے کچھ اور کہانیاں بتاتے ہوں گے. اس لیے وہ اپنی سادگی میں اور کم علمی میں ان کو ممکن ہے روپیہ دے رہے ہیں. اس سے میں انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ ساری دنیا میں جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے وہ اپنا روپیہ تقسیم کر رہے ہیں. جاپان تک سعودی عرب کا روپیہ پہنچا ہوا ہے، کوریا میں سعودی عرب کا روپیہ پہنچا ہوا ہے، ملائیشیا میں پہنچا ہوا ہے، انڈونیشیا میں پہنچا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں پہنچ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں، افریقہ کے ممالک میں پھیل رہا ہے. اور جہاں بھی کوئی مسلمان تنظیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کی خدمت میں کوئی کام کرنا ہے اور سعودی عرب حکومت کو مطمئن کرا دیتی ہے کہ یہ خدمت اسلام کا کام ہے، تو یہ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہم کیسے مان لیں کہ توحید کے علم بردار، توحید کی خیرات کھانے والے، اس دولت سے جو توحید کے ہاتھوں انہوں نے پائی، کلمہ توحید مٹانے میں جد و جہد اور کوشش شروع کر دیں؟ ناممکن ہے. یہ بات ہو نہیں سکتی. یقیناً دھوکہ دیا جا رہا ہے. مگر بہرحال یہ ہو رہا ہے آج اس زمانے میں، اور ضرورت ہے کہ تمام دنیا کو بتایا جائے کہ اس وقت کیا شکل بن رہی ہے پاکستان کی. یقیناً یہ پاکستان کو مٹانے اور صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کی ایک نہایت ہی شیطانی چال ہے. کیونکہ یہ تو کوئی مسلمان کمزور سے کمزور بھی ہو، اتنا علم تو اس کو بھی ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کو مٹانے کی سازش کو خدا کبھی پنپنے نہیں دے سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتا. اگر کوئی ملک اس سازش میں شامل ہو تو ملک پارا پارا کر دیا جائے، مگر کلمہ توحید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا جائے. اس لیے جب یہ کلمے پر حملہ کرتے ہیں تو عوام الناس کو پتہ نہیں کہ یہ توحید باری تعالیٰ پر حملہ کر رہے ہیں اور اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں جہاں یہ سازش تیار ہو رہی ہے. اس لیے بہت ہی گندے دن آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اس بدقسمت ملک کے لیے جہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی یا مؤثر آواز نہیں اٹھائی جا رہی. لیکن نہ ان کو پتہ ہے حقیقت میں، نہ ان کے سربراہوں اور ان کے مالکوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر در پردہ کام ضرور کر رہی ہے. ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک عظیم الشان تدبیر الہی ہے جو باطن میں ایک الٹ رو چلاتی چلی جا رہی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ اینٹی احمدیہ تحریک کے دنوں میں کھلم کھلا بعض مساجد سے احمدیت کی تائید میں اعلان ہونے شروع ہو جائیں.
یہ عوام الناس اور صاحب علم طبقے میں جگہ جگہ یہ باتیں شروع ہو جائیں کہ یہ سچ پر ہیں اور ان کے مٹانے والے جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی جہالت میں اب وہاں قدم رکھ دیا ہے جہاں بات کھل چکی ہے، اور ویسا ہی مضمون ظاہر ہو رہا ہے کہ خوب کھل جائے گا لوگوں پر کہ دین کس کا ہے. دین پاک کر دینے کا تیرتھ کعبہ ہے یا ہردوار؟ اب تو یہ ہردوار کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی زمانہ تھا کہ جب اسلامی حکومتیں سومنات کو مٹانے کے لیے اور کلمہ توحید کو مندروں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اور وادیوں میں اور چٹانوں میں نمایاں روشنائی کے ساتھ لکھنے کے لیے جہاد کیا کرتے ہیں. آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ سومناتی طاقتیں اسلام کے نام پر کلمے پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آخر کتنے بھی لوگ غافل ہوں، اتنے اندھے بھی تو نہیں. چنانچہ اس وقت پاکستان کی اطلاعوں کے مطابق ایک گہری رو چل پڑی ہے بڑی نمایاں طور پر، جو دن بدن سرفیس کی طرف یعنی باہر کی سطح کی طرف حرکت کرتی چلی آ رہی ہے، اور اس کی تھرتھراہٹ کو یہ جاہل لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کے بلبلے اٹھنے بھی لگے ہیں. چنانچہ یہ بھی ایک عجیب ہے، آئرنی آف فیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ تقدیر کا مذاق ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہ وہ بریلوی جن کو یہ مشرک کہا کرتے تھے، وہ بریلوی جن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں، یہ تو بنارس کے پنڈت ہیں، یہ تو بت پرست ہیں، یہ تو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں. ہم ہیں دیوبندی جو کلمہ توحید کے محافظ ہیں. آج یہ عجیب کھیل کھیلا ہے قدرت نے ان دیوبندیوں کے ساتھ کہ یہ کلمہ توحید کو مٹانے والے بن رہے ہیں، اور بریلوی مسجدوں سے لعنت برس رہی ہے ان کے اوپر کہ کچھ حیا کرو. احمدی جو کچھ بھی ہیں کلمہ توحید تو لکھتے ہیں اور کلمہ توحید کی خاطر مارے جا رہے ہیں. ہم نہیں کہیں گے تمہارے مرنے والوں کو شہید، ہاں جو کلمہ توحید مٹانے والوں کو روکتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، شہید ہے. یہ اعلان بھی بریلوی مسجدوں سے ہونے شروع ہو گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آواز بڑھے گی، کیونکہ آخر بریلوی جیسے بھی ہوں ان کو خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہے. محبت میں غلو کرتے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں. جب محبت زیادہ دیر تک بے لگام ہو کر چلتی رہے ایک رستے پر تو محبت بھی بہت بڑھ کر غلو میں داخل ہو جایا کرتی ہے اور حقیقتوں کو بدلا دیا کرتی ہے. لیکن یہ کہنا درست ہے پھر بھی کہ غلو ہے تو محبت ہی میں غلو ہے، اس کے برعکس غلو نہیں ہے. بدقسمتی سے وہابی لوگوں نے اور دیوبندی لوگوں نے کلمہ توحید کے نام پر ایسا غلو اختیار کیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کی محبت کے نور سے بھی غافل ہوتے چلے گئے، اور یہ دل خالی ہو گئے. ایسے دل بن گئے ہیں جہاں گھونسلے کی شکل تو باقی ہے، ان کے اندر کوئی زندہ پرندہ موجود نہیں رہا. وہ محبت کا پرندہ جس کی پھڑپڑاہٹ محسوس ہو گھونسلے میں تو گھونسلے میں زندگی پیدا ہوتی ہے، وہ محبت کی پھڑپڑاہٹ اب ان کے دلوں میں باقی نہیں ہے. اگر ایک ادنا سا نور بھی محبت کا دلوں میں باقی ہوتا تو مر جاتے اس بات سے پہلے کہ اپنی زبان سے یہ کلام نکالتے کہ ہم کلمہ مٹانے جائیں گے، ہم کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے، ہم قبلہ بدلانے جائیں گے، ہم قبلہ بدلا کے چھوڑیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے، بریلوی غلوف کرنے والے صحیح، غلطی خوردہ صحیح، مگر بہرحال محبت میں غلو ہے. اور احمدیت کی دشمنی پر ان کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خداوند غالب آتی چلی جا رہی ہے. ہر چند کے وہ بھی ہمارے شدید دشمن ہیں، ہر چند کے کسی آنکھ ہمیں وہ پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اس محبت کا غلبہ ایسا ہے کہ اس نے ڈھانپ دیا ہے اس نفرت کو، اور آج یہ آوازیں بلند کرنے لگے ہیں کہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کلمہ مٹانا چاہیے. کسی کافر کے زبان سے بھی اگر کلمہ نکلے گا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے محبوب کا نام ہے، خدا کی توحید کا اعلان ہے. کوئی مشرک بھی یہ اعلان کرے گا تو ہمارے دل باغ باغ ہو جانے چاہیے.
کہ دیکھو اللہ کی توحید کا اس مشرک کی زبان سے بھی اعلان ہونے لگا ہے۔ تو یہ آوازیں بڑھ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اور نہ اس حکومت کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، خدا کی تقدیر کس طرح ان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے ان کے ساتھ، اور نہ ان بدقسمتوں کو پتہ ہے جو چند پیسوں کی خاطر خدا کے نام پر توحید کے علم بردار کہلاتے ہوئے بھی توحید کو مٹانے کے درپے ہو چکے ہیں، جو ناموس مصطفیٰ کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر سیاہیاں پھیرنے میں بات محسوس نہیں کرتے۔ بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں پاکستان پر، لیکن میں پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، خواہ وہ شیعہ ہوں، کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ براہ راست علماء کی کھیلوں میں ملوث نہیں ہوا کرتے، لیکن ایک سادہ لو مسلمان کے طور پر جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان میں بریلوی کیا اور دیوبندی کہلانے والے کیا اور وہابی کیا اور دیگر فرقوں کے لوگ کیا، ان کے سادہ سے ایمان میں کلمہ کو ایک نمایاں شان حاصل ہے۔ اگر وہ غریب بھی ہیں تو ان کی گودڑیوں میں لالوں کی طرح کلمے چمک رہے ہیں۔ یہ وہ آخری چیز ہے جو ان کی زندگی کا سرمایہ ہے، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو میں ان کو اس محبت کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھو اور بیدار ہو، اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھتی ہے۔ مخالفت کرو اور بیدار ہو جاؤ اور حرکت میں آؤ، کیونکہ اگر تم وقت پہ حرکت میں نہیں آؤ گے تو خدا کی قسم، خدا کی تحریک خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کے رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہوا ہے۔ جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا، کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ پھر بھی غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں اسی کلمے نے بنایا تھا۔ اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، اور اس قوم کو عقل دے اور ان کے تالوں کو توڑ دے، اور یہ ہوش سے بیدار ہوں کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ یہ خطبہ زیادہ تر تو قوم سے ہی مخاطب تھا بحیثیت مجموعی، اس میں احمدی کے لیے کوئی نمایاں الگ پیغام تو نہیں تھا، لیکن یہ میں جانتا ہوں اور ہر احمدی کو علم ہے، اس لیے کسی الگ پیغام کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ احمدی کسی قیمت پر بھی کلمے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ان کی زندگیاں ان کو چھوڑ سکتی ہیں مگر کلمہ احمدی کو نہیں چھوڑے گا اور احمدی کلمے کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر سکتی ہے مگر کلمے کو ساتھ لے کر اٹھے گی، اور ناممکن ہے کہ ان کی روح سے کلمے کا تعلق کاٹا جائے۔ ان کی رگ جان تو کاٹی جا سکتی ہے مگر کلمے کی محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ احمدیوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وجود کو جب خطرہ تھا
تو انصار کے دل سے ایک بے ساختہ آواز اٹھی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور خدا کی قسم دشمن نہیں پہنچ سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کو رونگتا ہوا نہ نکلے۔ آج حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود تو ہم میں نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ پاک نشانی ہمیں دل و جان سے زیادہ پیاری ہمارے اندر موجود ہے، یعنی وہ کلمہ طیبہ جس میں توحید باری تعالیٰ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتصال ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی عزیز تر ہو سکتا ہے انسان کو، وہ سب اس میں مشتمل ہے۔ اس لیے ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ اے خدا کے پاک رسول جو سب محبوبوں سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے، خدا کی قسم تیری اس پاک نشانی تک ہم لوگوں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے اور اس کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور اس کے دائیں بھی لڑیں گے اور اس کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن کے ناپاک قدم نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشوں کو رونگتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچے۔ اس لیے یہ تو ہر احمدی کے دل کی آواز ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ چونکہ ظاہری طور پر ذکر نہیں تھا، میں اس خطبہ ثانیہ میں کے درمیان میں اس کا ذکر کر دوں، ورنہ احمدی یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کی باتیں تو بتاتے رہیں، ہمارے دل کی کیفیات کو آواز نہیں دی، ان کو زبان عطا نہیں کی۔ تو یہ وہ زبان اور سچی زبان ہے جو ہر احمدی کے دل کی زبان ہے۔ آسمان کا خدا اس زبان کو سنے گا اور اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ہر قربانی کے لیے آپ تیار رہیں، کوئی بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارے پیچھے کلمے کا ایک پہاڑ ہے جو ہماری پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تو ہے، پیچھے ہٹنے کا ایک قدم بھی باقی نہیں رہا۔ یہ وہ دامن ہے کلمے کا جہاں ہم سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر دشمن جو چاہتا ہے آزما کے دیکھ لے، کسی ایک احمدی کو بھی بزدل اور کمزور اور زنخہ بنا ہوا نہیں پائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔